بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال ڈار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے پاکستان والا ٹی وی۔ ناظرین گرامی، آج بھی موضوع بلوچستان کی سیاست ہے اور بلوچستان کی سیاست میں موضوع ہے کہ جو جام کمال صاحب اب بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، اس بجٹ کے حوالے سے جو ان کی اپوزیشن ہے ان کی پارٹی کے اندر یا ان کے الائنس میں، اور ان کی طرف سے کیا حکمت عملی ہے اور جو اتحادی ہیں وہ کیا کرنے والے ہیں۔ آج ہم آپ کو ان سائڈ سٹوری بتائیں گے کہ اب بجٹ میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا۔ شکریہ۔ تو جی ناظرین، ہونے کچھ یوں والا ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جام کمال صاحب اور قدوس بزنجو صاحب، سردار یار محمد رند صاحب، صالح بھوتانی صاحب اور کچھ دیگر باب پارٹی کے رہنماؤں اور اتحادیوں میں پی ٹی آئی کی تقریباً پوری کی پوری پارلیمانی پارٹی ماں سوائے ایک ایم پی اے کے تمام کے تمام جام کمال صاحب سے سخت نالاں تھے اور ان کے کچھ تحفظات تھے، کچھ اور وزراء مشیر تھے جن کے تحفظات تھے جو نالاں تھے جام کمال صاحب سے۔ تو اس میں بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپوزیشن نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں بجٹ سیشن میں وہ جام کمال صاحب کو بجٹ پاس کروانے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ دو طرح کی پالیسیز تھیں۔ ایک پالیسی، ایک رائے یہ تھی ناراض گروپ کے اندر یا فارورڈ بلاک کے اندر کہ جب یہ بجٹ پیش ہو تو اس بجٹ میں حکومت کا ساتھ دینے کے بجائے کھل کے اس بجٹ پہ تنقید کی جائے اور یہ تنقید عوام کی بہتری کے لیے کے نام پہ کی جائے کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے۔ لیکن پھر اس رائے کی تھوڑی مخالفت ہوئی اور اس مخالفت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کہا گیا کہ پھر اس طرح سے تو فلور کراسنگ کا رول اپلائی ہو جائے گا اور سارے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا پھر یہ حکمت عملی مرتب کی گئی میرے ذرائع کے مطابق کہ بجٹ سیشن کے اندر غیر حاضر ہو جائے۔ غیر حاضر ہونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب ووٹنگ ہوگی تو جام کمال صاحب کو مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں ہوگی اور انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ پھر اگر وہ بجٹ فائنانس بل پاس نہیں کروا پاتے تو اکارڈنگ ٹو رولز، لا، کانسٹیٹیوشن انہیں اعتماد کا ووٹ اسمبلی سے لینا پڑے گا۔ تو لیکن اس حکمت عملی پہ کام ہو رہا تھا اور بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ بیچ میں آپ کے علم میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قدوس بزنجو صاحب کو کرونا ہوا اور قدوس بزنجو صاحب اس کراچی میں اپنا علاج کراتے رہے اور اس دوران وہ کوئٹہ میں نہیں آئے، بلوچستان سے غیر حاضر ہے۔ ان کی غیر حاضری کا جام کمال صاحب نے بڑا بھرپور فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے کارڈز چلے اور انہوں نے تمام جو ناراض اراکین تھے، ناراض ایم پی ایز، ناراض منسٹرز اور مشیران، ان کو جا کے راضی کیا۔ ان میں سے بیشتر کے جو ناراضگی تھی وہ یہی تھی کہ کوئی اپنے محکمے کے سیکٹری سے مطمئن نہیں تھا، اس کا تبادلہ چاہتا تھا جو کہ جام کمال صاحب نہیں کرنے دے رہے تھے۔ کوئی اپنے حلقے کی ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے عمل درآمد چاہتا تھا اور وہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے مسائل تھے پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اور اسکیموں کے، تو وہ نہیں ہو رہے تھے۔ تو جام کمال صاحب ہر ناراض رکن سے ملے، اس کے ساتھ ناراضگیاں دور کی، گلے شکوے دور کیے، اور جتنے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند دنوں میں بلوچستان میں بہت ساری پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز اس لیے کی گئی کہ ناراض ایم پی ایز کو اور منسٹروں کو راضی کیا جائے، اور اس میں جام کمال صاحب کامیاب رہے۔ ان کی سیاست بہت اچھے طریقے سے اس حوالے سے کامیاب رہی۔ تو ناظرین گرامی، ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو ناراض اراکین تھے میرے ذرائع کے مطابق اتحادی جماعتوں میں بھی اور پلس باب پارٹی کے اندر بھی،
ان کو بھی جام کمال صاحب راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ماں سوائے ایک آدھ کے جو اس میں قدوس پزنجو صاحب ہیں وہ ابھی تک راضی نہیں ہوئے میرے ذرائع کے مطابق۔ باقی تقریباً تمام لوگ جو اتحادی تھے اور جو ان کی پارٹی کے تھے وہ راضی ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے گلے شکوے فی الحال دور کر دیے گئے ہیں، اور جو بجٹ پیش ہوگا اس میں ان کے لیے ان کی ترقیاتی اسکیمیں بھی شامل ان کی مرضی کے مطابق کر دی گئی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین گرامی، میرے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک بڑی معتبر شخصیت نے بھی کچھ ناراض اراکین کو راضی کرنے میں اپنا رول ادا کیا ہے۔ تو اس بڑی شخصیت نے یہ کہا ہے کہ بجٹ ہر حال میں پاس ہونا چاہیے، بجٹ میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ دراصل ناظرین گرامی، بجٹ کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی بجٹ کو لازمی پاس ہونے کرواتی ہے، کیونکہ اگر بجٹ پاس نہ ہو تو ان کی تنخواہیں، مرات اور دیگر جو منصوبے ہیں وہ سارے کے سارے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، سول ملٹری بیوروکریٹس، وہ اسپیشلی یہ چاہتے ہیں ہمیشہ کہ بجٹ کے اوپر کوئی پرابلم نہ ہو، بلکہ بجٹ میں جو ان کے لیے جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ بجٹ ہر حال میں کلیئر ہونا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ بجٹ پاس کروائے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ ناراض اراکین میں سے بعض کا یہ بھی رائے ہے کہ یہ صرف بجٹ کی منظوری تک کے لیے کہا گیا، اس کے علاوہ کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا، روکا ٹوکا نہیں گیا۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بجٹ کے بعد یہ لڑائی پھر جاری ہوگی، بجٹ کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن فی الحال یہ طے پا گیا ہے کہ تمام اتحادی اور باپ پارٹی کے جتنے ناراض اراکین تھے وہ سارے کے سارے اس بجٹ تک اسی تنخواہ پہ اسی جگہ سیم نوکری کرتے رہیں گے، لیکن بجٹ کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا۔ تو میرے ذرائع کے مطابق اب جو ناراض اراکین ہیں انہوں نے بھی اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے، اور ان کا اب اگلا جو ہدف اور کوشش ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ اب بجٹ اجلاس کے بعد جو باپ پارٹی کے بلوچستان عوامی پارٹی، جسے عرف عام میں باپ پارٹی کہا جاتا ہے، اس حکمران جماعت کے انتخابات ہونے ہیں، اور ان انتخابات میں ابھی اس وقت جام کمال صاحب صدر ہیں۔ تو ناراض اراکین کی پوری کوشش ہے کہ جام کمال صاحب کو کسی طریقے سے شکست دے کے ان انتخابات میں باپ پارٹی کی صدارت سے الگ کر دیا جائے، تاکہ اس کے بعد جو عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے تو اس عدم اعتماد کی تحریک میں فلور کراسنگ کا رول اپلائی نہ ہو سکے، کیونکہ یہ رول اپلائی کرنا ہے پارٹی کے صدر نے، تو اس لیے پہلے جام کمال صاحب کو تبدیل کیا جائے گا۔ ان کی کوشش ہوگی، اپوزیشن کی ٹارگٹ ہے اور ناراض اراکین کے کہ پہلے جام کمال صاحب کو مائنس کریں پارٹی صدارت سے، اور ان کے مائنس کرنے کے بعد پھر تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے تاکہ وہ آسانی سے منظور ہو جائے۔ اور اگر ناراض اراکین اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ جام کمال صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک میسج کنوے کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے کہ اب جام کمال صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی یا پس پردہ قوتوں کی وہ مدد سپورٹ حاصل نہیں ہے جس کا وہ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس سے وہ جو بھرم ہے یا جو خوف ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد جام کمال صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا اور اسے کامیاب کرانا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جب الیکشن آئیں گے، اور بجٹ کے دوران بھی ساری سچویشن بتائیں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو یوٹیوب پہ پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ یہ اپوزیشن کی حکمت عملی اب کیسی ہے، کیا ہے، اور اس ساری کھیل میں اب تک کون کامیاب رہا۔ آپ کی رائے کا بہت انتظار رہے گا۔ بلال ڈار کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا نگہبان ہو۔